السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں کہ جب دشمنوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، ان کے بعد ان کے دونوں صاحبزادے، دونوں چھوٹے بیٹے محمد اور ابراہیم کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد کس طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کا سفر کرتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تھے تو وہاں کے حالات بالکل درست تھے۔ ایک ہی دن میں 40,000 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، حضرت امام حسین کے ہاتھوں پر بیعت کر لیا تھا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے لکھ دیا تھا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیے، حالات بالکل درست ہیں۔ تو آپ سفر شروع کرتے ہیں، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے بھی سفر شروع کر دیا۔ اس سفر میں حضرت امام حسین کے ساتھ امام مسلم کے ایک صاحبزادی بھی تھی، جس کی عمر 18 سال تھی۔ آج آپ اس کا منہ دیر تک دیکھتے رہے اور نہایت پیار فرماتے رہے، جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے۔ صاحبزادی نے عرض کیا، کیا ابا جان شہید ہو گئے ہیں؟ یہ جملہ سن کر حضرت امام حسین کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ آپ رونے لگے اور فرمایا، بیٹی صبر کرو اور مجھے اپنا باپ سمجھو۔ امام مسلم کی شہادت کی خبر ملنے پر آپ نے فرمایا، جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، مگر امام مسلم کے بھائیوں نے کہا، ہم ضرور بدلہ لیں گے، ہم یزید کی فوجوں کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت حسین سفر فرماتے ہیں۔ حضرت حسین سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے تو آپ کا گھوڑا رک گیا۔ آپ نے ہر چند کوشش کی مگر گھوڑا آگے نہ بڑھا، آگے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آپ نے دریافت کیا، آپ نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ کربلا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، ارض کربلا یہی وہ مقام ہے جس کی بشارت دی گئی تھی۔ حضرت حسین نے پہلی تقریر فرمائی، لوگوں میں خود نہیں آیا بلکہ تم نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں۔ لوگوں میں خود نہیں آیا بلکہ تم نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں۔ آپ آئیے تاکہ خدا ہمیں سیدھی راہ پر لگا دے۔ لوگوں، خدا سے ڈرو اور حقدار کا حق پہچانو، تو یہ خدا کی رضا کا موجب ہوگا۔ 3 محرم الحرام کو ابن سعد اپنی فوج لے کر میدان کربلا میں لڑائی کرنے کے لیے آ گیا۔ امام علی مقام نے اس کو بلا کر آخرت کے عذاب سے ڈرایا۔ وہ دیر تک آپ کی باتیں سنتا رہا، مگر وہ دنیا کی حکومت کے لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، مگر کوفہ میں میری بڑی جائیداد ہے، اگر میں آپ کے خلاف مقدمہ نہ کروں تو ابن سعد سب ضبط کر لے گا، سب چھین لے گا۔ آپ نے فرمایا، یہ دنیا چند روزہ ہے، دنیا کی اتنی فکر اور آخرت کی کوئی فکر نہیں، آخرت کا کوئی ڈر نہیں۔ مگر اس بدبخت نے آپ کی بات پر توجہ نہ دی، اس کے دل پر آپ کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ شیبر نے ابن سعد کو لکھا، بلا وجہ گفتگو کیوں طول کر رہے ہو؟ اور ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو لکھا، میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ڈھیل دیتے جاؤ اور حسین کی طرف سے وکیل بن جاؤ اور اس کی سلامتی چاہو۔ تم حسین اور اس کے ساتھیوں کو میرا حکم ماننے کے لیے کہو، اگر مان جائے تو ہمارے پاس بھیج دو، ورنہ حملہ کر دو۔ اگر یہ کام تم سے نہ ہو سکے تو شمر کو دے دو۔ شمر خیموں کے پاس آیا۔ عباس ان کے بھائیوں سے کہا، چونکہ میں تمہارا ماموں ہوں اس لیے از راہ قرابت میں تمہیں امان دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تجھ پر اور تیری امان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ امام حسین نے ابن سعد کے سامنے 3 باتیں پیش کی، غور سے سنیے گا۔ ابن سعد کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 باتیں پیش کی کہ ان میں سے کوئی بھی بات مان لو۔ اور وہ 3 باتیں کیا تھیں؟ غور سے سنیے۔ پہلی بات یہ تھی کہ مجھے سرحد پر جانے دو۔ دوسری بات یہ تھی کہ یزید کے پاس جانے دو تاکہ اس سے براہ راست خود بات کر سکوں۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ مجھے حجاج واپس جانے دو۔
ان تینوں باتوں میں سے کوئی بھی بات انہوں نے قبول نہ کی اور برابر یزید کی بیعت کا مطالبہ کرتا رہا۔ جب حضرت حسین نے تینوں باتیں پیش کی تو اس بدبخت نے تینوں باتوں میں سے کسی بھی بات کو نہ مانا اور لگاتار یہی کہتا رہا کہ آپ یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیجیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ اگر یہ بات سچ ہوتی تو قتل و قتال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا مطالبہ یہی تھا کہ بیعت کر لو۔ یہ بات غلط اور افواہ ہے۔ کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ حضرت حسین نے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ یزید نے تو یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے ہاتھوں پر بیعت کر لیجیے، ہم آپ کو مال و دولت سے نواز دیں گے، دھن دولت سے نواز دیں گے، مالا مال کر دیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر قتل و قتال کا معاملہ ہی درپیش نہ ہوتا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دی مگر ایمان نہ دیا اور اسلام کو مٹنے سے بچا لیا۔ 9 محرم الحرام کے ابن سعد جنگ کی وارننگ دے چکا تھا۔ امام حسین اپنی رفیق و عزیز کو جمع کر کے فرمایا، میں تم لوگوں کو بخوشی اجازت دیتا ہوں، میری طرف سے کوئی ملامت نہیں، رات ہو چکی ہے، ایک ایک اونٹ لو اور اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں نکل جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے، ہم جان و مال اور اہل و عیال سب کچھ آپ پر قربان کر دیں گے۔ سعد بن عبداللہ نے کہا، اگر مجھ کو یہ بھی یقین ہو جائے کہ میں 70 مرتبہ قتل کیا جاؤں اور ہر مرتبہ زندہ کر کے میری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی تو بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ حضرت مسلم بن اوجسا نے عرض کیا، خدا کی قسم اگر میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہ ہوتا تو دشمن سے پتھر مار مار کر لڑتا یہاں تک کہ آپ پر فدا ہو جاتا۔ جانثاروں کے حوصلے دے کر آپ کو یقین ہو گیا کہ سب میری طرح حق پر جانثار ہونے کا بے پناہ جذبہ رکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو نیند آ گئی۔ جب آپ کو نیند آ گئی تو محبوب خدا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور شہزاد حسین کو اپنی گود میں بٹھا کر فرمایا، اے میرے نور نظر دیکھ، یہ تمام ارواح مقدسہ تیرے خیر مقدم کو حاضر ہیں۔ امام علی مقام نے بیدار ہو کر اپنی خواب سنائی۔ تمام اہل حرم خواب سن کر پریشان ہوئے۔ امام علی مقام کی غمگسار بہن زینب بنت فاطمہ سے رہا نہ گیا، عرض کیا، کاش آج میری زندگی کا آخری دن ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے بے ہوش ہو گئیں۔ امام علی مقام نے سہارا دیا، ہوش آیا تو تلقین فرمایا، بہن خدا سے تسکین حاصل کرو، ایک نہ ایک دن روئے زمین کے تمام باشندے مر جائیں گے، آسمان و زمین میں کوئی بھی باقی نہ رہے گا، صرف ایک خدا کی ذات باقی رہے گی۔ بہن جب میں شہید ہو جاؤں تو میری موت پر گریبان نہ پھاڑنا، منہ نہ نوچنا، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، لیسا منا من ضرب الخد وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جس نے رخسار پیٹے، گریبان چاک کیا اور جہالت کے جملے بولے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ماتم وغیرہ کرنا منع ہے، اور موت پر گریبان چاکنا، گریبان پیٹنا، سینہ پیٹنا، منہ ہاتھ نوچنا، یہ سب حرام ہے۔ تو ہم تمام لوگوں کو موت کے وقت ان تمام باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ جاتے جاتے ایک اور بات عرض کرتے ہیں۔ جعفر بن سلمان کہتے ہیں کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو آل حیدر کے خیموں میں گیا، ایک خیمے میں مدھم شعاعیں نظر آ رہی تھی۔ جب میں نے جھانک کر دیکھا، قرآن کریم کھلا ہوا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جعفر بن سلمان کیا کہتے ہیں؟ حضرت جعفر بن سلمان کہتے ہیں کہ میں نے 10ویں تاریخ کو دیکھا کہ آل رسول کے خیموں میں سے ایک خیمے میں ہلکی سی آگ جل رہی، ہلکی سی روشنی آ رہی ہے۔ تو میں نے جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔
اور آپ کے چہرے مبارک سے آنسو کا قطرہ جاری۔ سبحان اللہ، کیا منظر رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخداون الحمدللہ رب العالمین۔